وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کزن میرج ہی میڈیکلی پرابلمز یا بیماریوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ کزن میرج بھی ان اسباب میں سے ایک سبب بن سکتا ہے جو میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو کزن میرج کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جو بالکل رشتہ دار نہیں بھی ہوتے، پھر بھی جو ہے ان کے جوڑے میں ایسا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، تو لہذا پھر کزن میرج کو ہی سامنے نہ رکھا جائے۔ یہ زیادہ تر جو ہے کسی علاقے میں شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ وہاں یا کسی خاندان میں ہوتا ہوگا کہ ان کے جو ہے بہت زیادہ مسائل صرف شاید اسی وجہ سے آئے ہوئے ہوں، تو یہ بات مشہور ہو گئی ہے، ورنہ کزن میرج کا کوئی بھی شریعت میں ایسا منع کا تصور نہیں ہے۔ کزن میرج ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی جوڑے کی پرابلمز ہوں، تو اگر مسلمان ماہر ڈاکٹرز ان کو مشورہ دے دیں یا حکماء حاذق طبیب مشورہ دے دیں کہ آپ جو ہے یہ رشتہ کرنے سے خدشہ ہے کہ آپ کے جو ہے کوئی مسائل پیدا ہوں گے، تو بے شک آپ جو ہے اس وقت چوائس کر سکتے ہیں کسی دوسرے رشتے کی، آپ اس وقت اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اجازت ہوگی، کیونکہ رشتہ پسند کا نام ہوتا ہے، تو جہاں پسند ہوتی ہے وہیں آپ کریں۔ البتہ یہ ہے کہ کزن میرج کو کوئی بھی اسلام میں روکا نہیں گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پہلا لفظ بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک، رشتہ داروں میں بنات عمک کا تذکرہ، یعنی چچا ذات کا تذکرہ پہلے آیا، پھر پھوپھی ذات کا آیا، پھر ماموں ذات کا آیا، اور پھر خالہ ذات کا آیا، تو یہ جو ہے رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی کوئی بھی کزن میرج کی رکاوٹ کے اسباب اور شریعت نے نہیں بیان کیے، لہٰذا یہ بلا جھجک شادی کر سکتے ہیں۔ صرف اسی کو ہی یہ وجہ نہ بنائی جائے کہ بیماریوں کے پھیلنے کی صرف یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں جس طرح کے کوئی اور بھی وجوہ بہت ساری ہوتی ہیں میڈیکلی۔ السلام۔